یقین ہی کی بدولت مراقبے کا مقصد حیات ہے، اور برے گمانوں والے لوگوں میں مت بیٹھا کرو، ورنہ مراقبے میں تصور گمان نہیں ٹھہرا پاؤ گے، وسوسات کی بنا پر گمان بھٹکتے رہیں گے اور گمان کا ٹھہر جانا مشکل ہو جائے گا۔ مراقبہ گمان ٹھہرا ہوئے سلامتی ہے، اور وہی لوگ مراقبے میں گمانوں سے پاتے ہیں جو یقین کامل کے ساتھ اللہ رسول کے حکم سے اللہ والے ہو جاتے ہیں، حقیقت الیقین عین الیقین تک پہنچ جاتے ہیں۔ مراقبہ حق الیقین سے انسان کو عین الیقین تک کی منزلوں پر لے جاتا ہے، اور مراقبہ نور بصیرت بشر حفاظت گواہی ہے۔ اللہ تعالی کہ نبی پر جو درود پڑھتے ہیں مراقبے کی حالت میں وہ حق الیقین سے عین الیقین تک رسائی پا لیتے ہیں۔ مراقبہ کرنے والے کو اپنے گمانوں پر یقین کامل ہونا چاہیے، جو بھی دیکھتا ہے مراقبے کی حالت میں شک نہیں کرنا اور شک کرنا ہی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ مومن شک سے پاک ہوتا ہے، اور جو شک سے پاک ہوتا ہے اسی کا مراقبہ گمان خاص ہوتا ہے، اور وہ ایسے ہی گمانوں کو پاتا ہے جیسے کہ حقیقت دیکھنا ہی گمان خاص کی علامت ہے، اور جن میں گمان خاص پیرہن ہو جائے اور کبھی بھی اپنے گمانوں پر شک نہیں کرتے، اور جو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں باحوالہ عین الیقین ہی ہے، اس کیفیت میں کسی چیز یا حقیقت کا اس طرح سے جاننا ہوتا ہے گویا کہ اس میں کوئی شک شبہ کی گنجائش نہ رہتی، اور شک شبہ کی جب گنجائش نہ رہے پھر ہی جا کر مراقبے والا عین الیقین کا حقدار ہوتا ہے۔